امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن سے 1 سال چھوٹے ہیں عمر میں، اور آپ کی بڑی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے متعلق یوں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا اے اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے ایک بات یاد آئی، ہمیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے جی، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ سینے پہ ہاتھ نہیں مارتے، فلاں نہیں کرتے، آپ کو صرف صحابہ سے پیار ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، آپ کی جوتے مبارک، آپ کا مصلی مبارک، آپ کا گھر مبارک، جو کچھ ہے، بجائیے ہمیں ان تمام چیزوں سے پیار ہے تو حضور کے جگر کے ٹکڑوں سے پیار نہیں ہے۔ اللہ میرے خود 2 بیٹوں کے نام، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام حسن رضا، ایک کا نام حسین رضا، میں نے خود رکھے ہیں، با اصرار رکھے ہیں، حسن رضا حسین رضا۔ رضا کون ہے؟ ایک تو علی رضا، امام علی رضا 12 اماموں میں ہے، اور امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، دونوں نسبت، ایک بڑی نسبت ہے، ایک اس سے چھوٹی نسبت ہے۔ اور حسین مولا حسین امام علی مقام، میرے چھوٹے بیٹے کا نام اسی سال پیدا ہوا، میں نے حسین رکھا ہے، حسین رضا۔ تو بات یہ ہے کہ محبت کا دائرہ کار ہم آپ کا نہیں اختیار کریں گے، محبت کا دائرہ کار وہ اختیار کریں گے جو قرآن سنت نے اور ان اماموں نے ہمیں دیا ہے، بے شک۔ وہ دائرہ کار محبت کا اپنائیں گے۔ اسی طرح اب وہ دائرہ کار کیا ہے، میں چند حدیثیں اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ امام علی مقام و امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اور صحابہ بھی بے انتہا پیار کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ مولا علی بھی تھے، چنانچہ امام حسن مجتبیٰ راستے میں تھے، امام حسن مجتبیٰ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور پھر فرمانے لگے، مزاح فرمانے لگے، حسن تم رسول اللہ سے مشابہ ہو، علی سے نہیں، یعنی تمہاری شکل و صورت حضور سے ملتی ہے، علی سے نہیں۔ اور حضرت مولا علی ساتھ تھے، وہ حضرت مولا علی مسکرا رہے تھے، یہ بات سن کر وہ مسکرا رہے تھے، تو گوشت سے پتہ چلا کتنا پیار ہے ان کا آپس میں۔ اس کے بعد دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آئے، اور حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے، یہ میرے سامنے علی صحابہ فی تمیز صحابہ، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسماء الرجال کے امام ہیں، حدیث صحیح اور ضعیف بتانے میں امام ہیں۔ اب ان کی کتاب سے میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو ان شخصیات کے معاذ اللہ اہل بیت کے دشمن ہیں، ناصبی ہیں، ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، جو صحابہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، وہ کربلا کو معاذ اللہ ایک ریاستی جنگ کہتے ہیں، اور اس کو معاذ اللہ دنیا سے جوڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے دوران آئے، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور کہنے لگے، آپ ممبر پر چڑھ گئے اور فرمانے لگے، انزل ممبری ابی، اے عمر ہم میرے باپ کے ممبر سے نیچے آ جاؤ، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے آ جاؤ، اور وذهب الی ممبری ابی کا، اپنے باپ کے ممبر کی طرف چلے جاؤ۔ اب کیا منظر ہوگا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو یوں کہا کرتے تھے اپنے پاؤں پہ درہ مار کر، اے عمر یاد ہے تمہیں تمہارا باپ خطاب تمہیں بھیجا کرتا تھا اونٹ دے کر، اور کہا کرتا تھا جاؤ اونٹ چرا کے آؤ، اور مجھے جب میں اونٹوں کو سنبھال نہیں پاتا تھا تو میرا باپ کہتا تھا تو اسے اونٹ نہیں سنبھالا جاتا۔ اے عمر بن خطاب تم وہی ہو، اللہ نے اتنی بڑی سلطنت کا مالک تمہیں اس اسلام کی وجہ سے بنا دیا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ اسی طرح آپ جب یہ جنگ قادسیہ ایران جب فتح ہوا، اس کا معاہدہ لکھنے آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا خود پکڑا ہوا تھا، اس کی مہار خود پکڑی ہوئی تھی، جوتے اپنے یہاں رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حلیۃ العلماء میں یہ بات لکھی ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا و اشرا میں سے ہیں، آپ کو عرض کرنے لگے حضور یہ کیا کیفیت ہے جس کیفیت میں آپ تشریف لا رہے ہیں، یعنی یہ لوگ اجمی ہیں، یہ بڑی بڑی باتوں کو بڑا نوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق حضرت عمر بن خطاب کیا فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ اگر یہ جملہ تیرے سوا کوئی اور کہتا تو میں اس کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتا۔ اللہ، اے ابو عبیدہ عزت وہ ہے جو ہمیں اسلام نے دی ہے، یہ عزتیں نہیں ہیں، عزتیں وہی ہیں جو رسول اللہ ہمیں دے گئے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق عزت سے نہیں ہے، میں اپنے جوتے یہاں رکھے ہیں، یہاں رکھے ہیں، عزتیں وہ ہیں جو رسول اللہ دے گئے ہیں۔
تو فرمانے لگے امام حسین آپ میرے باپ کے ممبر سے اتر جائیں، وَاذْهَبْ إِلَىٰ مِنبَرِ أَبِيكَ، اپنے باپ کے ممبر کی طرف چلے جاؤ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لم یکون لأبی ممبر، میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، اللہ میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں۔ واخذنی وجلسنی معہ، اور حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے ساتھ پھر فرمانے لگے، اور کچھ یہاں ہاتھ پلٹ کر وقلبو، ہاتھ پلٹ کے یوں پیار سے فرمانے لگے حسین بتاؤ تم یہ بتایا کس نے ہے، یہ سکھایا کس نے ہے؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے کسی نے نہیں سکھایا۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا بھی ابھی میرے باپ کی قسم لو جعلت تغشانا، اگر آپ کو کوئی سکھا دیتا تو آپ تو مجھے کوئی بات ہی نہ کرنے دیتے، آپ تو مجھ پہ غالب آ جاتے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک اور واقعہ لکھا ہے، حضرت امام حسین خود روایت کرتے ہیں فَأَتَيْتُهُ يَوْمًا وَهُوَ خَالٍ بِمُعَاوِيَةَ، میں ایک دن آیا تو آپ حضرت عمر بن خطاب حضرت امیر معاویہ سے کچھ گفتگو کر رہے تھے ریاستی معاملات کے اندر، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر باہر کھڑے تھے۔ میں گیا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ نے مجھے فرمایا کہ اصل میں میرے حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے اجازت نہیں اندر جانے کی، میں اجازت ملوں گا تو ادھر جاؤں گا۔ امام علی مقام یہ سوچ کر باہر سے آ گئے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کیسے اجازت ملے گی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حسین آئے تھے، آپ نے حضرت امام حسین کو بلایا اور فرمایا آپ کس لیے آئے تھے؟ عرض کر لے کہ حضور میں اس وجہ سے آیا تھا، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ باہر آپ کے بیٹے کھڑے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ حضرت معاویہ سے میرے معاویہ سے کچھ بات کر رہے ہیں ریاستی معاملات کے اندر، لہذا میں نے کہا جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کس چیز کی اجازت ہوگی؟ حضرت عمر بن خطاب نے جواب کیا دیا، انت احق بالاذن من ابی عمر، اے حسین تم عبداللہ بن عمر سے زیادہ اذن کے حقدار ہو، یعنی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ اب جب چاہیں تشریف لائیں، جس کام میں ہوں آپ اس کی پرواہ نہ کریں، جب چاہیں تشریف لائیں۔ اور پھر پیارا جملہ ارشاد فرمایا انما انبت ما ترى في رؤوسنا اللہ وانتم، اے حسین آپ ہمارے سروں پہ جو تاج دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے سروں پہ جو نعمتیں دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ اللہ کی عطا ہے وانتم، اور ایک آپ کے گھرانے کی عطا ہے۔ یہ خلافت ہمیں جو ملی ہے یہ آپ کے نانا جان کی عطا ہے، آپ کے گھرانے کی عطا ہے۔ اور امام ابن حجر نے فرمایا سندہ صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو یہ ہے اہل بیت کا صحابہ سے پیار۔ اور میں آپ کو پیار کے کچھ اور واقعات بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں مصنف ابن ابی شیبہ، انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر صدیق کے آپس کے واقعات لکھے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ شیعہ کتب سے پیش کروں گا، بہار الانوار، اسی طرح ایک دوسری کتاب میں بھی یہ واقعہ ہے۔ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے متعلق حضور نے یہ فرمایا غدیر خم کے موقع پر، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب آئے اور حضرت علی سے کہنے لگے ہنی اللہ کا، اے علی ابن ابی طالب آپ کو خوشخبری ہو، اے علی ابن ابی طالب آپ کو خوشخبری ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مومن، آپ میرے بھی مولا بن گئے، آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن کے مولا بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا، شیعہ کتاب میں لکھا ہے۔ اور اس کا مولا کا معنی کیا ہے؟ آپ میرے بھی محبوب ہو گئے، ہر مومن کے محبوب ہو گئے۔ ایک تحقیقی بات ہے، تحقیقی بات، یہ پھر کبھی انشاءاللہ میرا ایک پورا بیان اس پہ ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بہت سارے واقعات حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور صحابہ کی محبت کے ہیں۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور آپ کے استاد نے بھی لکھا ہے۔ ایک واقعہ بخاری شریف میں مناقب حضرت عمر میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا، آپ کا جنازہ رکھا تھا اور لوگ دعا کر رہے تھے آپ کے لیے، بھی جنازہ ہوا نہیں تھا، میں نے دیکھا میری کندھے پر کسی نے اپنا سر رکھا
اور یوں کہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب کوئی دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کے متعلق میری خواہش یہ ہو کہ میرا عمل اس جیسا بن جائے۔ حضرت عمر کے متعلق حضرت علی نے کیا فرمایا؟ اب دنیا میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ میری جس کے متعلق خواہش یہ ہو کہ میرا عمل اس جیسا ہو جائے۔ میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان سے یہ بات سنی ہے، جئت انا و ابو بکر و عمر، میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا، میں گیا، ابو بکر گیا اور عمر گیا۔ یعنی بارہا میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے اپنے نام اقدس کے ساتھ، اپنے عمل فعل کے ساتھ ابو بکر و عمر کو جوڑا ہے، اور آپ نے فرمایا میری بھی امید یہی ہے کہ اللہ آپ کو رسول اللہ کے ساتھ ہی رکھے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور قول جوڑ دوں۔ اہل سنت کا نظریہ آپ تھوڑا سا پیش کر دیں کہ ہمارے کچھ سنی حضرات ہیں ایسی مجالس میں جاتے ہیں جہاں صحابہ کرام کو تبرہ بولا جاتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں یہی میں عرض کروں، یہی عرض کرنے لگا میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ میری امید یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اب آ جائیں حلیۃ الاولیاء کے اندر امام زین العابدین کا قول لکھا، امام سید السجاد امام زین العابدین۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک اور تعارف، چلے موضوع شروع ہوا تھا۔ امام زین العابدین کس کی اولاد ہے؟ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شہر بانو۔ اچھا، شہر بانو کون تھی؟ ایران کے شاہ کی بیٹی۔ حضرت عمر فاروق نے جب ایران فتح کیا تو 2 شہزادیاں آپ کے پاس آئیں، ایک کا نکاح آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا اور دوسری شہر بانو تھی۔ آپ نے فرمایا یہ شہزادی ہے، شہزادی کا نکاح شہزادے سے ہوگا۔ آپ نے حضرت امام حسین کو بلایا اور نکاح حضرت امام حسین سے پڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان سے پیدا ہوئے 3 بیٹے، ایک ہیں حضرت امام علی اکبر، ایک ہیں امام علی اوسط اور ایک ہیں امام علی اصغر۔ 2 ہوئے کربلا میں شہید، حضرت امام علی اکبر اور امام علی اصغر، اور ایک کربلا میں بیمار تھے جن کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں، جن کا نام علی اوسط ہے، درمیان والے علی۔ علی اکبر بڑے علی، اصغر چھوٹے علی، اور اوسط درمیان والے علی، یعنی حضرت امام حسین نے تینوں کا نام علی رکھا۔ اور درمیان والے جو امام علی اوسط تھے، جس کو امام زین العابدین، عابدوں کی زینت، بہت بڑے عبادت گزار تھے، آپ حضرت شہر بانو کی اولاد سے ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی آج جتنی نسل ہے وہ ساری کے ساری امام زین العابدین سے ہے۔ تو یہ ہے پہلا ان کا ربط۔ اور دوسری بات میں امام زین العابدین کو جو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے، آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ یہ بتائیے کہ ابو بکر و عمر کا مقام سرکار کی موجودگی میں کیا تھا، یعنی اب کیا ہے؟ حضور کی بات اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے نزدیک ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے؟ یہ امام زین العابدین 12 اماموں میں ہیں، حضرت امام علی مقام کے درمیانے بیٹے ہیں، مولا علی کے پوتے ہیں۔ فرمانے لگے جو اس وقت ان کے مزارات کا مقام ہے یہی رسول اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے، جس طرح ان کے مزار رسول اللہ کے ساتھ ہیں اسی طرح مقام بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے، امام زین العابدین۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک بات میں نے آپ کو یہ سنائی، مسند امام احمد کے اندر یہ روایت ہے 2-3 جگہ، جب حضرت عمر بن خطاب کا وصال ہوا، اور یہ بات نہج البلاغہ میں شیعہ کتاب سید شریف رضی کی لکھی ہوئی 4 صدی میں، امام مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو خطبات تھے، آپ کے جو رسائل تھے، آپ کے جو خطوط تھے، آپ کے اقوال سارے اس کے اندر جمع ہیں، جو شیعہ مذہب کے مطابق معتبر ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی بغیر نام کے، آپ نے کسی کے فلاں کے وصال پر، فلاں لکھا، نام نہیں لکھا، فلاں کے وصال پر آپ نے فرمایا اس نے سنت کو زندہ کیا، سنت کو قائم کیا، بدعت کو مٹایا۔ لیکن اس کے شارح ہیں، 2 شارح ہیں نہج البلاغہ کے، ایک ابن میثم ہیں اور ایک ابن حدید ہیں۔ جو اس کے ابن حدید یہ بھی شیعہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ حضرت عمر کے متعلق حضرت مولا علی نے لکھا تھا، یہ خطبہ آپ نے اس وقت دیا تھا۔ یہ دوسری بات، یہی خطبہ نام کے ساتھ ایک پوری شیعہ کتاب میں بھی موجود ہے۔ لیکن اب ہم اہل سنت کی طرف آتے ہیں، مسند امام احمد کے اندر یہ روایت ہے،
آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے وصال پر فرمایا، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے سنت کو زندہ کیا، انہوں نے ٹیڑھے پن کو دور کیا، اور وہ اسی حال میں دنیا سے تشریف لے کر گئے، انہوں نے ایسا کوئی کام نہ کیا جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی سنت کو زندہ کیا، انہوں نے بھی دین کا ٹیڑھا پن دور کیا، اور وہ اس حال میں دنیا سے گئے کہ اللہ رسول ان سے راضی تھے۔ یہ خطبہ نام کے ساتھ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، تینوں کی خلافت کے متعلق نہج البلاغہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پورا خط ہے، خط نمبر 6 حضرت امیر معاویہ کی طرف آپ نے خط لکھا تھا، اور خط کا موضوع یہ ہے، آپ نے فرمایا تھا انہ بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، اے معاویہ میری بیعت اس قوم نے کر لی ہے جس قوم نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی ہے، اور انہی شرائط پر کی ہے جن شرائط پر ان کی بیعت کی تھی۔ اور پھر کہا انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ مجلس شورا مہاجرین و انصار پر مشتمل ہے۔ فإن اجتمعوا على رجل، اگر یہ مجلس شورا کسی پر جمع ہو جائے، کنسنسس کو ڈیولپ کر لے، وسموه اماما، اور اس کو وہ ایمان ڈکلیئر کر دے، خلیفہ مان لے، کان للہ رضا، یہ مولا علی کا قول ہے، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رضا ہے۔ جس شخص کو یہ منتخب کر لیں اس میں اللہ کی رضا ہے، پھر کسی غائب کو اختیار نہیں کہ وہ اس کا رد کرے، ولی شاہدی ان یرد، نہ غائب کو اختیار ہے کہ اس کو رد کرے جو یہاں موجود نہیں، اور جو سامنے موجود ہے اس کو بھی اختیار نہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کو اختیار کرے، کسی اور کی بیعت کرے۔ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا خط جو آپ نے حضرت امیر معاویہ کی طرف لکھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار کرتے تھے عمر خطاب حضرت ابوبکر صدیق سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر بکثرت پہنا کرتے تھے۔ یہ 7ویں جلد میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ کی، اور اس کے اندر آپ کے وہ قول لکھے جو میں بیان کروں گا، اس کا صفحہ نمبر 481۔ آپ ایک چادر بکثرت پہنا کرتے تھے مولا علی۔ رعا علی علی برد کان یکسر لبسہ، آپ ایک چادر بکثرت پہنا کرتے تھے۔ اب ابو صفرہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کی انک لتکسر لبس ھذا البرد، حضور یہ چادر آپ بہت پہنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا انہ کسانی خلیلی وصفی وصدیقی وخاصی عمر، میں اس وجہ سے یہ چادر پہنتا ہوں، مجھے یہ میرے چادر میرے دوست خلیلی وصفی، میرے خاص میرے دوست و خاصی اور میرے خاص عمر نے پہنائی ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ اور پھر فرمایا ان عمر ناصح اللہ فنصح اللہ، حضرت عمر اللہ کے دین کے خیر خواہ تھے، اللہ نے ان سے خیر خواہ فرمائی۔ ثم بقا، پھر حضرت مولا علی رونے لگے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے، نجران کے عیسائی حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، عرض کرنے لگے حضور ہمیں ہماری زمین سے حضرت عمر نے نکال دیا تھا، آپ ہم پر شفقت کریں، آپ ہمیں ہماری زمین واپس دے دیں۔ یہ عیسائی تھے۔ اخرجنا عمر من ارضنا فارددنا الیہا، حضور ہمیں اس زمین کی طرف واپس لوٹا دیں۔ چنانچہ حضرت مولا علی فرمانے لگے فقال لهم علی، حضرت علی نے فرمایا ویحکم، ہلاکت ہو تمہاری، ان عمر کان رشید الامر، حضرت عمر کا معاملہ بالکل درست تھا۔ اب پہلے میں آخر میں بات سنا دوں، پھر آپ کو یہ بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ نجران کے عیسائیوں نے اس کے بعد یہ بات کہی تھی، آج حضرت علی کے دل میں حضرت عمر کے متعلق اگر کوئی بغض ہوتا تو بہترین موقع تھا کہ آپ اس کو ظاہر کرتے، کیونکہ آپ کو خلافت کا دور آ چکا تھا، آپ خلیفہ تھے، آپ ولی تھے اس وقت، آپ کے پاس ولایت تھی اس وقت، یعنی آپ حاکم وقت تھے۔ چنانچہ نجران کے عیسائیوں نے جب آپ کی بارگاہ میں یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا وہی حکم، ہلاکت ہو تم پر، ان عمر کان رشید الامر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل درست تھا۔ ولا اغیر شیئا صنعه عمر، میں اس بات کو نہیں بدلتا سکتا جس کو حضرت عمر نے کیا ہو، اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عامش نے کہا وکانوا یقولون،
یہ نجران کے عیسائی یہ بات کہہ رہے تھے لو کان فی نفسہ علی عمر شیء لغتنم ھذا علی، اگر حضرت عمر کے متعلق حضرت علی کے دل میں کوئی بات ہوتی تو آج تو غنیمت کا وقت تھا، آپ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور کرتے، لیکن آپ نے تو صراحتاً کہہ دیا کان رشید الامر، ان کا معاملہ بالکل درست تھا۔ اس کے بعد اس سے بالکل اگلا جڑا ہوا قول ہے، آپ کے بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، آپ نے فرمایا کوفہ سے کوئی معاملہ اسی طرح کا تھا، آپ نے فرمایا میں وہ عقدہ وہ گرا جو حضرت عمر نے باندھ دی اس کو نہیں کھول سکتا، تو لہذا یہ حضرت علی کے حضرت مولا علی کے فرمان ہیں حضرت عمر کے متعلق۔ اور آخر میں آپ کو دو باتیں میں عرض کرتا ہوں مزید حضرت عمر کے متعلق، حضرت علی کے اقوال کیا تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سر پر چادر لی ہوئی تھی، مسجہ کہتے ہیں جس پر چادر ہو، حضرت علی المرتضیٰ آئے، جا علی الی عمر وہو مسجہ، حضرت علی حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے سر پہ چادر لی ہوئی تھی، فقال علی ما علی وجہ الارض احد احب الی ان القى اللہ بصحیفتہ من ھذا المسجہ، آپ نے فرمایا اب زمین میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ مجھے جس کے متعلق یہ چاہت ہو کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں ملوں تو میرا نام اعمال اس شخص جیسا ہو، اس مسجہ سے، اس چادر لی ہوئے شخص سے زیادہ اب کوئی شخص موجود نہیں ہے جس کے متعلق میں یہ خواہش کروں کہ میرا نام اعمال اس کے نام اعمال کے مطابق ہو۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وفات آیا، لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے آپ فرمایا کہ میں اگر کسی کو خلیفہ منتخب کروں تو تم پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ حضرت مولا علی بولے آپ فرمانے لگے لا نرضا الا ان یکون عمر بن الخطاب، اے ابو بکر ہم راضی نہیں ہوں گے ہاں اگر وہ شخص جس کو آپ کو منتخب کریں وہ حضرت عمر بن خطاب ہو، اگر وہ عمر بن خطاب ہوگا تو ہم راضی ہیں۔ فکان عمر، وہ عمر بن خطاب ہی تھے۔ اور خود مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول مسند امام احمد میں لکھا ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی حضور آپ کسی کو خلیفہ منتخب کر دیں، آپ کسی کو خلیفہ منتخب کر دیں، آپ نے ارشاد فرمایا لا، ایسا نہیں، میں چاہتا ہوں تم کو میں ویسے ہی چھوڑ کر جاؤں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر گئے تھے، آپ نے بھی کوئی خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ تو لہذا یہ مولا علی کا اپنا فرمان ہے، اور میں نے آپ کو ایک اور فرمان بھی نہج البلاغہ سے سنایا ہے، آپ نے خود فرمایا ہے جو مجلس شورا ہے یہ جو فیصلہ کر دے گی وہ حق ہوگا۔ اس سے پتہ چلا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے حضرت جو شیخین کریمین حضرت عثمان کے ساتھ ایسے کوئی معاملات نہیں تھے، ہوتے تو یقیناً ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہوتے۔ اب دیکھیے میں ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ بات متفق علیہ ہے، یہ متفق علیہ بات جو میں کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولا علی کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ اچھا ایک اور بات، کتاب کا نام ہے النجم الثاقب، النجم الثاقب، شیعہ مذہب کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے جو امام مہدی ہوں گے ان کی کنیتیں کتنی ہیں، 12-15 کنیتیں ان کی لکھی ہیں، ان کی 12 یا 13 نمبر کنیت ہے ابو بکر، یہ شیعہ کتاب نجم الثاقب میں لکھا ہے۔ اسی طرح آپ کے یہ نام جو بتانے لگا ہوں ہر کتاب میں ہے، وہ کسی مذہب مسلک کی ہو۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ آپ پڑھیں جو کربلا میں شہید ہوئے حضرت مولا علی کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان۔ آپ مجھے یہ بتائیں جس کے متعلق آپ کے دل میں نفرت ہو آپ اس کے نام پر نام رکھ دیں؟ اسی طرح ایک اور بات سنیں، بعض لوگ اس کا جواب دیتے ہیں یہ نام اس وقت رائج تھے، رائج تو پھر اور بڑے سے نام تھے، مثلاً ان کے مذہب میں یہ نام جو صحابہ جو بالکل صحیح تھے، سلمان، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر، آپ نے اپنے بیٹوں کے نام یہ کیوں نہیں رکھے؟ اتنے 1,24,00,000 کم و بیش صحابہ، ان کے ناموں پہ نام کیوں نہیں رکھے؟ آپ نے بالترتیب ابو بکر، آپ کے ایک بیٹا نام عبداللہ تھا، امام حسن، حسین، محسن، یہ آپ فاطمی اولاد آپ کی۔ اسی طرح محمد بن حنفیہ، بنت مسعود لیلہ سے آپ کے بیٹے کا نام حضرت محمد بن حنفیہ ہے۔ اسی طرح یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پر بالترتیب رکھے، ایک کا نام عبداللہ، ابو بکر، عمر، عثمان، ترتیب بھی وہی جو خلافت کی ترتیب ہے اور نام بھی وہی۔ اور بھئی اگر یہ صرف عرب کا روایت ہے یہ نام رکھنا تو آپ یہ بتائیں کہ عرب کے اندر کتنے اور نام تھے؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا نام تھا، وہ کیوں نہیں رکھا؟
تو لہذا یقیناً آپ کو ان ناموں سے پیار تھا، ان شخصیتوں سے بھی پیار تھا۔ اللہ ہمیں ان کے سب سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان سب کی بے ادبی سے بچائے، سب کا باادب رکھے۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اگر ہم دونوں میں سے کسی کو چھوڑیں گے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے تو معاملے ختم کر دیا کہ ہم اہل سنت کا بیڑا اس وجہ سے پار ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من راکبہا نجا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو لہذا ہم ایک کشتی پہ سوار ہیں، وہ اسلام کی کشتی ہے، وہ تمام بدعتوں سے گمراہیوں سے بچتی جائے گی اگر ہم اس کشتی میں سوار ہو کر اور صحابہ کی ہدایت لیتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم بچے رہیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان عقیدوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔